حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیات 21، 22 اور 23 قبل عظیم آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں، لیکن شومی قسمت ان کی بد نصیبی کہ وہ ایمان لانے سے قاصر ہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہ لا کے اپنا خسارہ کیا ہے اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ اب ان پر اللہ کا عذاب یہ ہے کہ اللہ انہیں ایمان کی توفیق سے محروم فرما رہا ہے، وہ ایمان نہیں لا سکیں گے۔ آج جو آیات بینات تلاوت کی، ان میں اہل کتاب کے مزید جرائم بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ویسے اب غور فرمائیں، قرآن نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو اور کسی پر بہتان نہ لگاؤ، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور فرما دیا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اس طرح دوسرے بھائی کی غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا فکرہتموہ، اگر تم اپنے بھائی کا گوشت نوچ کے کھانا پسند نہیں کرتے، اسے تم کراہت سے دیکھتے ہو، ناپسند ہے، ایک تو بھائی اور دوسرا فوت ہوا اور اس کا آپ گوشت نوچیں، آپ پسند نہیں کریں گے، تو فرمایا اسی طرح جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پسند نہیں کرتے، اے مومنو اسی طرح زندہ بھائی کا گوشت بھی غیبت کر کے نہ کھایا کرو، اس کو بھی ناپسند کرو۔ اور بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو غیبت کا گناہ ہے نا، بہتان اس سے بھی بڑا۔ فرق کیا ہے غیبت میں اور گناہ میں، بہتان میں؟ غیبت یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب خدا نخواستہ پایا جاتا ہے یا اس میں کوئی نقص اور کمی ہے جس کو وہ سننا پسند نہیں کرتا، اس عیب یا نقص کو اس کے پیٹھ پیچھے یا اس کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ جو بھائی اپنا ذکر جس طرح پسند نہیں کرتا اس طرح اس کا ذکر کرنا، اس کو غیبت کہا گیا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بڑی چیز پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، کہہ سکنا الگ بات ہے، کیا یہ عیب اس میں پایا جا رہا ہے یا نہیں، تو یہ غیبت۔ اب بہتان کیا ہے کہ آپ کسی کی طرف ایسے گناہ کی نسبت کریں جو اس نے کیا نہ ہو، ایسے عیب کی نسبت کریں جو اس میں پایا نہ جاتا ہو، اسے تہمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر تہمت لگاتا ہے، اللہ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو وہ جھٹلاتا ہے۔ یہاں دو باتیں، ایک اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے اور دوسرا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ پہ جو یہ اہل کتاب تھے، جھوٹا بہتان کیا تھا، یا مشرکین کا جھوٹا بہتان کیا تھا؟ وہ جھوٹا بہتان یہ وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمارے خدا ہیں، یہ مورتیاں ہمارے خدا ہیں، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ ایک بہتان جھوٹ منسوب کیا۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بدبختو، اپنے لیے تو تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہوں، اور رب کے لیے تم بیٹیوں کا کہتے ہو بغیر دلیل کے، بغیر کسی گواہی کے۔ تو یہ جھوٹا جو ہے الزام اللہ کی طرف، یہ بہتان منسوب کیا۔ تیسرا وہ
جو روح ہے نا مادہ ہو، اس کو بھی قدیم مانتے تھے۔ یہ جو عیسائیوں میں جو مشرک ہوئے، اسی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، روح القدس بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو روح ہے وہ بھی اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو روح جو مادہ ہے اس کو بھی قدیم مانتے تھے، تو یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے۔ اب جن چیزوں کی قرآن میں گواہی ہی نہیں ہے ان چیزوں کو رب کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اس سے مراد کیا ہے کہ جن کی تصدیق قرآن میں موجود ہے، جن کی گواہیاں موجود، جس کے شواہد موجود ہیں، ان کو جھٹلا دیتے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں توحید کے دلائل موجود ہیں، اللہ کی الوہیت کے دلائل موجود ہیں، اور قرآن سے ہٹ کے اگر آپ زمین اور آسمان کی وسعتوں پر غور اور فکر کریں تو بھی جس کی عقل سلامت ہو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ تو توحید کے دلائل موجود، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے شواہد موجود ہیں، لیکن وہ انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ قیامت آئے گی، ہر صورت میں آئے گی، لیکن وہ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے شواہد موجود نہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو اظہر من الشمس ہیں، قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت ہیں، ان کا یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، یاد رکھنا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ظالم ہو۔ وہ کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہے، فار دا ٹائم بینگ تو ایسا کر سکتا ہے، کچھ وقت کے لیے اسے ڈسٹرب کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی اسی مظلوم کی ہوگی، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں لکھا ہوا ہے، آپ کی زندگی کا بھی مشاہدہ ہے کہ جو ظالم ہے نا وہ ظلم کر کے مظلوم کی دنیا کو خراب کرتا ہے۔ ظالم مظلوم کی زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا کو خراب کرے گا، اس کی جان کو نقصان پہنچائے گا، اس کے مال کو نقصان پہنچائے گا، اس کے بزنس اور کاروبار کو نقصان پہنچائے گا، اس کے معاشرتی معاملات کو ڈسٹرب کرے گا۔ ان سب کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو ظالم جو ہے وہ مظلوم کی دنیا کو ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی پر ظلم کریں نا، کسی ماتحت پر، اتنا ظلم کریں جتنا قیامت کو بھگت سکتے ہیں، اتنی زیادتی کریں جتنا قیامت کے دن جو ہے ہم زیادتی برداشت کر سکتے ہیں، اتنی تکلیف اور دکھ دوسرے کو پہنچائیں جتنا ہم دکھ اور تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو قیامت کی ذرا بھی تکلیف برداشت کر سکتا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنے لیے رب سے ہمیشہ معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو مجھے اگر کسی دوسرے کی خطا کا پتہ چلے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کو بھی معاف کروں۔ میں اپنے عیبوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اگر کسی دوسرے میں کوئی عیب ہو تو میں اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سے نفرت نہیں کرنی، مجھے اس کے عیب کو اگر واقعتاً پایا جاتا ہے اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس شخص سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تھوڑے ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے وہ اچھلے کودے اور کہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن انفیکٹ وہ سب سے بڑا ناکام اور نکمہ اور خسارے والا انسان ہوگا۔ اب ارشاد فرمایا یہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کے ساتھ اور اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کے ساتھ امیدیں اور آسیں لگائے بیٹھے ہو، یہ جو تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور جھٹلاتے ہو، فرمایا ہوگا کیا؟ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم جس دن ان سب کو جمع کریں گے، نحشرہم ان کا حشر کریں گے، اسی سے ہم کہتے ہیں نا یوم محشر۔ یوم محشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب کو جمع کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اللہ فرماتا ہے تم سب کو رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہاں ایک بات بڑے کام کی ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون کہ تم آخر کار اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، نہیں، فرمایا ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، تم چاہو یا نہ چاہو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں موت آ کے رہے گی۔
تم چاہو یا نہ چاہو تمہارے اعمال کا حساب تم سے لیا جائے گا، تم چاہو یا نہ چاہو تمہارے ظلم کا بدلہ تمہیں مل کے رہے گا، تم چاہو یا نہ چاہو اگر کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہو قیامت کو اپنی نیکیوں کی صورت میں اس کا حق تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا یوم نحشرہم، اس دن ہم سب کو جو ہے وہ کیا کریں گے، جمع کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ثم نقول، یہ بڑی اہم بات ہے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکوں سے جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں کسی بھی دوسرے کو کسی بھی حیثیت سے رب جیسا سمجھتا تھا، اس مشرک سے پوچھیں گے این شرکاؤکم، تمہارے خدا کہاں ہیں؟ اس کو بند کر دیں گے، این شرکاؤکم، تمہارے خدا کہاں ہیں؟ این شرکاؤکم، تمہارے خدا کہاں ہیں؟ مجھے چھوڑ کے جس در پہ تم ماتھے ٹیکتا تھا وہ تیرا دیوتا کہاں ہے؟ مجھے چھوڑ کے جس مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا وہ تیرا خدا کہاں ہے؟ مجھے چھوڑ کے دوسروں پہ جو امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوا تھا وہ تیرے خدا کہاں ہیں؟ این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ تمہارے خدا؟ الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم خدا گمان کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہم قیامت کے دن کہیں گے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے بنی آدم میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، کہا نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنا، کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بات نہیں ماننا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہا تھا نا کہ یہ تمہارا پکا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو بھی اسے دشمن بنا، ایسا کہا نہیں تھا تجھے؟ لہٰذا جب تم نے شیطان کا رستہ اختیار کیا ہے تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، فرمایا کیا ہی بات ہے دائیں طرف والوں کی، اور بائیں طرف والے تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا، اور وہاں آگے جب اللہ فرمائے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ خدا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم جو ہے پرستش کیا کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ پھر جواب کیا دیں گے؟ ثم لم تکن فتنتہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی، ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، صرف اتنا کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی پھر جھوٹ کا سارا، پہلا جھوٹ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت، دوسرا جھوٹ یہ کہ اللہ کی توحید کا انکار اور رسالت کا انکار اور فرشتوں کا انکار اور قیامت کا انکار، اور تیسرا جب پھنس گئے واللہ ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب ہم مشرک نہیں ہیں، ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں، جھوٹ۔ اور جب یہ کہیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ جواب کیا آئے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ اڑ جائیں گے جھوٹ پر نا، قربان جائیں رب کی ذات پہ، میرا رب تو ان چیزوں سے ورا ہے کہ تم سے گواہیاں لے اور تمہارے خلاف اور تمہارے حق میں گواہ پیش کرے، نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو روز جزا و سزا کا مالک و مختار ہے، وہ ڈائریکٹ حکم فرماتا میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، لہٰذا فرشتوں فغلوہ وصلوہ فی الجحیم، فرشتوں پکڑو ان کو اور جہنم میں پھینک دو، اللہ کر سکتا ہے، لیکن قربان جائیں اس کی رحمت پر، عادل ہے، عدل فرماتا ہے۔ اور میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ رب سے جب مانگو نا عدل کبھی نہ مانگنا، رب سے کبھی نہیں کہنا یا اللہ عدل فرما میرے ساتھ انصاف فرما، نہیں، کبھی بھی نہیں، نیور، کبھی رب سے عدل مت مانگنا، کبھی رب سے انصاف مت مانگنا، کیونکہ اگر اس نے انصاف کیا نا تو عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانوں والے، جب رب عدل کرتا ہے نا پھر بڑی بڑی شانوں والے جو ہے نا کانپنے لگ جاتے ہیں، عدل پہ آ جائے نا پھر کوئی بخشا نہیں جا سکتا، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، رب تو فضل فرمائے تو مجھ جیسے گناہگاروں کو بھی تو بخش دیتا ہے، تو لہٰذا جب بھی رب سے مانگو، ایون کہ کوئی کیس ہے آپ سمجھتے ہیں 110% میں حق پر ہوں، تب بھی یہ نہ کہو کہ یا اللہ عدل پر فیصلہ فرما، نہیں، پھر بھی یہ دعا کرو یا اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے، لطف و عنایت فرما دے، تو عدل نہیں، رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ فضل مانگنا چاہیے۔ تو جب یہ مشرک لوگ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا اے ہمارے رب ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟
اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، یہ جو تمہارے منہ اور زبانیں چلتی ہیں نا، نختم علی افواہہم، ان زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا، زبان بولنا بند ہوگی۔ وہ غالباً میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، ہاتھ پیر گواہیاں دیسن چھپیا کچھ نہ ریسی، تو زبان بند ہوگی۔ ہم عموماً چکر ویو چلاتے ہیں نا، وہ زبان کے بل بوتے پہ چلاتے ہیں، کسی کو نیچا دکھاتے ہیں تو زبان سے، کسی کو اوپر اٹھاتے ہیں تو جھوٹی تعریفیں کر کے، کسی کے مال کو ہڑپتے ہیں تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اور کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں تو یہی زبان کام کر رہی ہوتی ہے، اور اگر پھنس جائیں تو بچتے ہیں تو بھی زبان کے ذریعے سے باتیں کر کے ایسا گھماتے ہیں دوسرے بندے کو اپنی باتوں میں کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہا کیا تھا اور میں نے سننا کیا تھا۔ لیکن قیامت کا دن جب ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے ہم ان کی زبانیں بند کر دیں گے۔ یا اللہ زبانیں بند ہوگی تو بات کیا ہوگی؟ رب فرماتا ہے تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، پاؤں سے چل کے جانا اور ہاتھ سے پکڑنا۔ تو ہاتھ گواہی دے گا، اے انسان کس پہ فخر کر رہا ہے، کس پہ امید ہے؟ تیرے ہاتھ تیرے دشمن، تیرے پاؤں تیرے دشمن، بچتا کیا ہے تیرے پاس؟ یہ ہاتھ جب فوراً سے آگے بڑھ کے تیری بات مان لیتے ہیں، یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تیرے تابع ہیں، لیکن جب یہ قبر میں پہنچ جائیں گے تیرے مخالف ہو جائیں گے۔ اور جس انسان کے ہاتھ اور پاؤں، پارٹس آف باڈی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کو کس بات پہ نخرے کرنے چاہیے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، اس کے پاس کیا چیز ہے جس پہ وہ نخرہ کرے؟ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دوسرے پہ ظلم کرے؟ کون سی چیز ہے جس پہ مان کرتے ہوئے وہ دوسرے کا حق کھائے؟ کون سے اس کے پاس طاقت ہے جس کے بھروسے پر وہ دوسرے کی زمینوں کو غصب کرے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم ان کے زبانیں بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہاں رب یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا۔ اور اوپر سے اس گواہی کو جو ہے انڈوز کرنے کے لیے رب نے ایک الگ محکمہ رکھا ہوا ہے جسے کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتا ہے یہ کرامن کاتبین ہے نا، یہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تو رپورٹ وہ پیش کریں گے اور گواہی ہاتھ اور پاؤں دیں گے۔ مجھے بتائیے پھر کیا کریں گے؟ تو دوستو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ریوزٹ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں، اپنی جانچ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کے کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ہائے اس زود پیشماں کا پیشماں ہونا، اس وقت پیشماں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے توبہ کر کے اپنے رب سے دوستی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔